لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت حجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. دنیا میں انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی گئی، ان نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑی اور انتہائی جلیل القدر اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ ہے نعمت ایمان. روئے زمین پر 800 کروڑ سے زائد انسان آباد ہے، جن میں سے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 200 کروڑ انسان یہ نعمت ایمان سے مالا مال ہے، اور 600 کروڑ انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہے. تو اللہ رب العزت کا ہم کتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 600 کروڑ سے نکال کر 200 کروڑ کے زمرے میں شامل فرمایا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کا کثرت اور قلت یہ کامیابی کا معیار نہیں، بلکہ معیار یہ ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا ہو، مگر وہ تھوڑا معیاری اور ایسا ہو جو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، تو وہ تھوڑا بھی دوسرے بہت سارے کے مقابلے میں بہت زیادہ کہلاتا ہے. اس موقع پر ہمارے لیے دو طرح کی خوشی ہے. ایک خوشی تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حدیث پاک کی مجلس میں بیٹھنے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق برحمت فرمائی. احادیث مبارکہ کی یہ مجلسیں یہ کوئی معمولی مجلسیں نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی بابرکت مجلسیں ہوا کرتی ہے. اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے واقعے سے جو مجھے اس وقت اچانک یاد آیا کہ مامون الرشید نے
ایک مرتبہ اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مجلس حدیث کی برکت سے میں مالا مال ہو جاؤں. یعنی بادشاہ وقت ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا موقع ملے کسی حدیث کی مجلس میں جا کر میں بیٹھوں, میں اس سے مستفید ہو جاؤں, اس لیے کہ وہ ہمارے قرون اولا کے لوگوں میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تقریباً 150 سال کے بعد ان کا زمانہ, 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے. درباری تو درباری ہوتے ہیں, دوسرے دن سب حدیث کے کچھ کاغذات پر, حدیث اس زمانے میں کتابوں کا اتنا رواج تو تھا نہیں, لکھے ہوئے کاغذات لے کر آئے اور سب مامون الرشید کے ارد گرد حلقہ لگا کر بیٹھ گئے اور سوچا کہ بادشاہ وقت خوش ہو جائے گا کہ دیکھو میری آرزو اور تمنا کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے. مامون الرشید نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا آپ نے کل کہا کہ مجلس حدیث کا مجھے شوق ہے, ہم نے سوچا آج دربار ہی میں مجلس حدیث لگ جائے. تو مامون الرشید یہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ چپتی چپتی کے شور میں, کہا ان چہروں سے اور ان لباسوں میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اللہ کے رسول کے کلام کو پڑھایا نہیں جاتا ہے, سیدھے سیدھے رکھو اور تمہارا جو کام ہے وہ کرو. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے, حدیث کے سمجھنے سمجھانے کی توفیق یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی ہے, یہ انہی کو میسر ہوتی ہے جنہیں اللہ اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی بابرکت مجلس کے لیے جمع فرمایا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے, پڑھنے پڑھانے کے لیے, سمجھنے سمجھانے کے لیے دین کو جمع ہوتے ہیں تو ملائکہ رحمت اس کو گھیر لیتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. حدیث میں حضور فرماتے ہیں جبکہ اللہ کو معلوم کہ بندے کیا کر رہے تھے, مگر پھر بھی جان بوجھ کر اللہ سوال کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے دین کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. کہا یہ کیا مانگ رہے تھے؟ کہا اے اللہ آپ سے مغفرت اور آپ کی رضامندی مانگ رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا, میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی اور میں ان سے راضی بھی ہو گیا. اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس ایسی ہی مجلسوں میں سے ہو جائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی مغفرت کا پروانہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. میرے عزیزو, ایک تو یہ حدیث کی مجلس کی برکت بیان کی, اور مختصراً جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام بخاری, اور امام بخاری کی کتاب اور اس کتاب کو کیسے آغاز کیا, اس پر کلام ہوگا. اگر اس پر کلام کیا جائے تو ہمارے یہاں پر درسگاہوں کے اندر میں 15 دن تک, 20 دن تک اور کہیں ایک مہینے تک یہ ایک حدیث کو سمجھایا جاتا ہے. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینہ ہوتا ہے اس حدیث کو سمجھانے میں. بہرحال یہاں موقع نہیں ہے تو کچھ منتخب باتیں بیان کی جائے گی جو بھی اللہ رب العزت توفیق مرحمت فرمائے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے موقع پر جمع فرمایا کہ ہمارے معذور بچے جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے, اللہ نے انسان کو جتنی نعمتیں ظاہری نعمتیں عطا فرمائی, ان ظاہری نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہو سکتی ہے وہ آنکھ. اس لیے کہ آنکھ کے بغیر انسان اپنا 80% کام نہیں کر سکتا ہے. 90% بھی کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ ہوگا نہیں. تو اللہ رب العزت کا کیسا معجزہ ہے, اسلام کا معجزہ کہیے یا اللہ رب العزت کا انسان پر خصوصی کرم کہیے, کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی لوگوں کو منتخب کیا جو بیچارے دیکھنے سے محروم ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن کو نظر نہیں آتا ہے ان کو دوسرا ایک پکڑ لیتا ہے, سڑکوں پر لے کر گھومتا ہے تاکہ 2 روپے لوگ دے, اور اس طرح سے گدا گردی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. مگر دنیا جیسے جیسے اس دنیا کے اندر میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے,
معذورین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے مگر ان کی طرف جیسی توجہ دینی چاہیے ویسی توجہ آج بھی ہمارا معاشرہ نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بے حسی کا حال تو یہ ہے کہ اچھوں پر توجہ نہیں تو نابیناؤں اور معذوروں پر کیا توجہ دیں گے۔ ہم نے تو اپنے اچھوں پر بھی توجہ دینا چھوڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آنکھ کی نعمت جو عطا فرمائی ہم نے اس نعمت کی ناشکری اس طور پر کی کہ اس نعمت سے پورا دن سوائے اپنے موبائل میں بری چیزوں میں اور غلط اور لغو چیزوں میں صرف کرنے کے اور ہم کچھ نہیں کرتے۔ آج ہم 7-8 9 گھنٹے موبائل لے کر بیٹھتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ شارٹ کلپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا اسنیپ چیٹ دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں۔ کہا کیا فائدہ؟ کہا کچھ نہیں، انٹرٹین 5 منٹ کا 2 منٹ کا انٹرٹین ہوتا ہے، لیکن یہ 9 اور 11 گھنٹے کا انٹرٹین دنیا میں کہاں سے آیا بھائی؟ اللہ نے ایسا لگتا ہے آج کے زمانے میں جیسے انسان کو اس زمانے میں 21ویں صدی کا انسان صرف موبائل ہی کے لیے پیدا ہوا۔ آدمی چل رہا ہے تو ہاتھ میں موبائل ہے، گاڑی میں ہے تو ہاتھ میں موبائل ہے، آدمی مجلس میں بیٹھا ہے 10 لوگ بیٹھے ہوئے اور ہر ایک موبائل لے کر بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں بچے کے ہاتھ میں موبائل، باپ کے ہاتھ میں موبائل، ماں کے ہاتھ میں موبائل۔ یہ آنکھ کی نعمت کی سب سے بڑی ناشکری ہے، اس سے بڑی اور کوئی ناشکری ہو سکتی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی جس نعمت کا دنیا میں کوئی بدیل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بھی الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی نعمت کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اس نعمت کے بارے میں ہمارے ان معذوروں سے آپ پوچھئے کہ اگر یہ نعمت نہیں ہوتی ہے تو زندگی کتنی مشکلات کے ساتھ گزرتی ہے۔ انسان کھانے کے لیے محتاج، انسان چلنے کے لیے محتاج، انسان بیت الخلاء میں جانے کے لیے محتاج، انسان ہر چیز میں سوائے قدم اور لمحہ احتیاج کے اور کوئی چیز نہیں باقی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کوئی نعمت بندے سے لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا بھی فرماتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر میں گیو اینڈ ٹیک کا نظام ہے کہ بھئی اگر کچھ چاہیے تو کچھ دینا بھی پڑتا ہے، صرف لامجل لی سے کام چلتا نہیں، دالجیر دیوی کیا کرنا پڑتا ہے، بننا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، کوئی امید رکھتے ہیں تو آپ کو اس کو کچھ دینا بھی پڑے گا۔ ایسے ہی اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اگر کسی سے کچھ لیتا ہے تو اسے کوئی نعمت ڈبل کر دیتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نابینا افراد جو ہوتے ہیں اگرچہ آنکھ کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں مگر ان کی ذہانت اور فطانت یہ آنکھ والوں سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ اور ہم تو ابھی یہاں گئے، اس سے پہلے میں 2014-15 میں پوری دنیا میں سب سے پہلے بیرل کا مسلمانوں کا جو نظام شروع کیا وہ مدرسۃ النور للمکفوفین پیٹر میرسبرگ، ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے، ڈربن سے لگ کر پیٹر میرسبرگ وہاں پر ہے۔ تو میں وہاں گیا تھا تو اس موقع پر مجھے وہاں بھی جانے کا موقع ملا۔ مولانا حسن مرچی دامت برکاتہم ماشاءاللہ انہوں نے یہ بیرل پر قرآن جو لکھا گیا ہے اس پہ ان کی بڑی خدمات ہے۔ اسی طریقے سے جو سیاہ ستہ لکھی گئی ہے وہ بھی، تو ان کے یہاں پر وہ سارا مشین ہے۔ اور عجیب چیز ہم نے وہاں پر یہ دیکھی، جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر تقریباً 50 طلبہ تھے، 50 سے 60 طلبہ تھے، اور ان کو سکھانے والا خاص طور پر ان کی جو بیرل کی جو کتابیں ہیں، اس کتاب کو تیار کرنے والا، سیاہ ستہ کو تیار کرنے والا وہ مسلمان نہیں، عیسائی۔ وہ مسلمان نہیں، کون تھا؟ عیسائی تھا۔ کئی سال وہاں پر کام کرنے کے بعد ہم جب گئے اسی پیریڈ میں شاید وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ورنہ 9 یا 13 سال ایسا کچھ بتایا انہوں نے، اپنے عیسائیت پر رہتے ہوئے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، کہا کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ جب اپنے دین کی خدمت لینے پر آتا ہے تو اپنے دین کا کام کافر اور فاسق سے بھی لے لیتا ہے۔
ان اللہ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، مجھے اور آپ کو ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے، اس کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ المعجم المفہرس للاحادیث النبویہ، احادیث مبارکہ پر ایک عجیب کام ہوا ہے آج سے 100 سال پہلے۔ کیا کام ہوا کہ احادیث کی تمام کتابوں میں کوئی حدیث اگر شروع ہو رہی ہے انما سے، تو انما سے شروع ہونے والی ساری حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا، اور پھر اس کے سامنے لکھا گیا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے فلاں 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 جگہ پر، امام احمد بن حنبل نے فلاں 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 جگہ پر۔ آپ مانیں گے نہیں، 10 یا 15 جلدوں میں بڑی سائز کی ہے وہ، اس سے بھی بڑی سائز کی، اس کو لکھنے والے 4 مستشرقین ہے، چاروں عیسائی ہے، موت تک اسلام کی توفیق ان کو نہیں ملی، مگر اللہ نے ان سے اپنے دین کا، حدیث کا وہ کام لیا جو ہمارے لوگوں نے بعد میں کیا، مگر انہوں نے پہلے کیا۔ تو اس لیے آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے، علیاذ باللہ۔ یہ تو انسان اگر ایسا سوچتا ہے تو یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ دیہاتی آئے اور وہ احسان جتلانے لگے اپنے ایمان لانے کا۔ قرآن میں آیت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للایمان۔ اللہ نے کہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، وہ اسلام لائے تو آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان جتلا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان ہم پر مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ میں نے آپ نے نماز پڑھی عشاء کی، یہ بھی اللہ کی توفیق سے پڑھی، ہم یہاں بیٹھے یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اور اگر ہم کچھ سن رہے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اور اگر اچھی نیت، اچھے ارادے اور توجہ سے سنا اور اس پر عمل کی توفیق ہوئی تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ انسان کو یہ سبق کیوں سکھایا جاتا ہے؟ اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ انسان ہلاکت کرنے والے مرض کبر سے محفوظ رہے۔ تھوڑا سا دخل انسان کے ارادے کا ضرور ہوتا ہے، انسان تھوڑا سا ارادہ کرتا ہے، اللہ آگے کے راستے کو آسان کرتا ہے، مگر انسان کی طرف سے ایک مرتبہ ارادے کا ہونا ضروری۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ مدرسۃ المکفوفین جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، میں نے جو اب تک کے اس قسم کے اداروں کو دیکھا ہے ان میں اتنی بڑی تعداد میں معذورین، صرف ہندوستان نہیں بلکہ کسی مسلمان، پوری دنیا میں کسی مسلمان ادارے میں اتنی بڑی تعداد میں معذورین نہیں پائے جاتے ہیں، اور ان معذورین کو پڑھانا، ان معذورین کو سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کو آپ ایک دن اپنے گھر پر رکھ کر دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے، اور یہاں 150 200 170 بچوں کو سنبھالا جا رہا ہے۔ یہ سوائے اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے انسان کے بس سے باہر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال خدمت کا موقع مرحمت فرمایا۔ ہمارے جامعہ کے فضلاء مولانا رئیس صاحب، مولانا نعیم صاحب اور ان کے رفقا کو توفیق مرحمت فرمائی، اور بڑی محنت اور جد و جہد سے وہ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ نابینا ہونا، جہاں پر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت کا چھین لینا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں لکھا ہے کہ انبیاء ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ کوئی نبی کبھی پاؤں سے معذور نہیں ہوا، کوئی نبی ہاتھ سے کبھی معذور نہیں ہوا، کسی نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، مگر 2 انبیاء کے بارے میں میری اپنی معلومات کے مطابق کہ وہ نابینا، مادرزاد نابینا تو نہیں تھے مگر وہ نابینا کے مرحلے سے ضرور گزرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہ نابینا تھے، اسی لیے ان کی بیٹیاں
یہ اپنے جانوروں کو لے کر وہاں پر پہنچی کنویں پر، اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ان کی مدد کی۔ اگر وہ بینا ہوتے تو ان کی بیٹیاں کبھی بھی وہاں پر جاتی نہیں، وہ خود وہاں پر پہنچتے، تو وہ نابینائی کا شکار بڑی عمر کی وجہ سے ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ مدت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے فرط محبت میں رو رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ پھر اس کے بعد زمانے کے بعد 20-25 سال 35 سال کے بعد جب ان کو دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پہنچایا گیا، وہ آپ کی آنکھ پر ڈالا گیا تو آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انتہائی عظیم نعمت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال کر انسان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اس نعمت کو چھین کر ہم نے اپنے سب سے مقدس گروہ کو بھی آزمایا ہے۔ اگر تمہیں آزمایا جائے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی اس نعمت سے محروم ہونے کے باوجود منصب نبوت سے محروم نہیں کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت اگر چلی ہے، اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کی 2 کریمتین اٹھا لیتا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی کو بڑھاپے کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے سوائے جنت کی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ نے بڑی فضیلتیں بھی بیان کی ہے، اور ہمارے تاریخ میں ایسے ایسے علماء گزرے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ڈانٹ دیا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ یہ تقریباً 12-15 آیتیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کیسے؟ عقبہ ابن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضور اس سے گفتگو کر رہے تھے اور اس کو اسلام کا قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق اور بھی بہت سارے سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اعمی، اپنی آنکھوں کی نعمت سے محروم تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اتنا محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مگر انہیں یہ نہیں محسوس ہوا کہ حضور کسی کے ساتھ مشغول ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، یا رسول اللہ اقرئنی، آپ مجھے پڑھائیے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے کو گرا لیا۔ حضور کو ناگوار اس لیے گزرا کہ وہ جو سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سرداران مکہ کو ایک مذاق سوجی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ نابینا نے آ کر ان کو پکار دیا، ہم سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ہمارے زمانے کی لینگویج میں اسٹیٹس اونچا ہوتا ہے نا، تو لہذا اس بنا پر وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ان کو ایمان سمجھا رہا ہوں اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم بیچ میں آ کر ٹپک پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا، فوراً قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا عبس وتولى، کہ آپ نے منہ بسوڑا اور آپ نے منہ گھما لیا، ان جاءه الاعمى، اس لیے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ارے چھوڑو ان سرداران مکہ کو، یہ ہمارا نابینا ان سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی کوئی بات وہ سنتا، وہ نصیحت حاصل کرتا، یہ کوئی سننے اڑنے والے نہیں تھے، یہ بینا کسی کام کے نہیں تھے اور وہ نابینا آپ کے کام کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کھلائی گئی تو حضرات صحابہ میں عبداللہ ابن مکتوم پھر اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے ہو گئے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہترین آواز کی وجہ سے انہیں مؤذن بنا دیا، تو حضرت بلال کے ساتھ وہ اذان کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرات صحابہ فرماتے ہیں
کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے اور جب سفیدی زیادہ ہو جاتی تھی، صبح صادق برابر ہو جاتی تھی، تو صحابہ آواز لگاتے تھے اصفر صبح، ارے بھائی روشنی ہو گئی، روشنی ہو گئی. فجعل يقوم ابن مکتوم، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کھڑے ہوتے تھے، وجعل يؤذن، اور بہترین اذان دیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول کے مؤذن ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی پاکی کے برابر خیال نہ رکھنے کی وجہ سے امام نہیں بن سکتا، مگر امام کے بعد کا دوسرا سب سے بڑا مرتبہ مؤذنیت کی نعمت سے حضرت اتنے جلیل القدر صحابی کو نواز کر انہیں کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کیا. تو اسلام اس کو کہتے ہیں. اسلام دنیا حقوق انسانی کے گیت گاتی ہے، جو حقوق انسانی ہر قسم کے کمزور سے کمزور طبقے کو جو رائٹس اسلام نے دیے ہیں، خدا پاک کی قسم دنیا کو کوئی قانون نہیں دے سکتا، دنیا کو کوئی دستور نہیں دے سکتا ہے. تو ابھی میں پڑھ رہا تھا ہمارے ہندوستان کے ایک مائناز عالم حضرت مولانا حبیب اللہ خان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت زمانے پہلے میں نے پڑھی تھی ان کی کتاب نابینا علماء، کتاب کا نام ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اسلامی تاریخ میں وہ کون کون علماء ہے جو نابینا تھے، ان کے حالات جمع کر دیے. میں سمجھتا ہوں تقریباً 50-60 سے زیادہ محدثین اور فقہاء، شعراء، نحویین کا انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے. تو اس میں حضرت قتادہ کا تذکرہ کیا. حضرت قتادہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور صحابہ کے اجل تلامذہ میں سے. بعض نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے بچپن میں علم حاصل کیا. سعید ابن المسیب کے خاص شاگردوں میں سے. یہ سن ہجری 59 میں پیدا ہوئے، 50 یا 60 سال کی عمر پائی. فرماتے ہیں کہ آنکھ سے نابینا تھی، مگر اتنا زبردست ان کا حافظہ تھا کہ وہ خود کہتے ہیں کسی محدث سے کوئی حدیث ایک مرتبہ سننے کے بعد میں نے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کبھی میں نے گزارش اور درخواست نہیں کی. ایک مرتبہ سنتا ہوں مجھے یاد ہو جاتا ہے. سعید ابن المسیب ایک مرتبہ وہ سعید ابن المسیب کی مجلس میں بیٹھے، سعید ابن المسیب فقہ پڑھا رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، سعید ابن المسیب جواب دے رہے ہیں، پھر حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، سعید ابن المسیب جواب دے رہے ہیں، وہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، وہ سوال پر سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. ہفتے 10 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد حضرت سعید ابن المسیب نے کہا کہ ارے بھائی نابینا بس کر، میرا پورا علم نچوڑ کر لے گیا. کیا کہا ان کو؟ ارے بھائی اعما بس کر، ما ہادا، کیا کرتا ہے تو، اتنے تگڑے سوال کرتا ہے، کہا میرا پورا علم نچوڑ کر تو نے لے لیا. سعید ابن مسیب جیسے حضرت ابوبکر حضرات صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، سعید ابن مسیب کا شمار ایسے ہی حضرات تابعین میں ہوتا تھا. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرا سارا علم یہ نابینا میرے پاس سے نچوڑ کر لے کر کیا ہو گیا، چلا گیا. تو یہ ہم بینوں کے لیے عبرت ہے. وہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، سب کچھ تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے ایسے واقف تھے کہ بغیر کسی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے مدینہ کی ہر گلی میں آسانی کے ساتھ گھومتے تھے، اور کبھی کسی سے ٹکرائے نہیں، اور کبھی کسی طرح سے ایک گلی کے بجائے دوسری گلی میں نہیں گئے، اور کبھی کسی غلط گھر میں بغیر رہنما کے بھی نہیں گئے. فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ گئے تو ایک ہفتے میں پورا کوفہ انہوں نے یاد کر لیا، کوفہ کی گلی گلی سے واقف ہو گئے. پھر کچھ دنوں کے لیے وہ بصرہ کا علم حاصل کرنے کے لیے تو پورے بصرہ سے واقف ہو گئے. ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہے. بہرحال ہمارے ان نابینا بھائیوں کا اور کیا تذکرہ کیا جائے، تاریخ میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہے. اور ہمارے سامنے جو ہمارے یہ بچے ہیں یہ بھی کوئی قتادہ سے کم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انہیں بھی، اب ظاہر سی بات ہے کہ بینا میں سے حافظ ہوتے ہوتے 5-5 سال لگا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی سیدھا یاد نہیں رہتا ہے. اور یہ نابینا ہو کر 15 بچے نابینا حافظ ہونے کا مطلب 1500 حافظ ہونا ہے. کتنے حافظ ہونا ہے؟ 1500. وہ 15 نہیں ہے، وہ کتنے ہیں؟ 1500 ہے. اتنا آسان نہیں ہے. یعنی
ہم کو آنکھ ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد ہم کو اندر دیکھ کے آج بڑے طبقے کو مسلمان قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور یہ بچہ قرآن کریم پورا اپنے سینے میں محفوظ کر لے رہا ہے، جبکہ اس کو ذرہ برابر دکھتا نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، وہ بچہ جس کی زبان نہیں چلتی ہے، وہ اشارے سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ اشارے سے پڑھنا، اشارے سے سمجھنا، ہم 50 بار دیکھیں گے تب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، اور وہ اشارے سے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اشارے سے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ہمیشہ ہر چیز کو پوزیٹیو دیکھنے کی عادت نہیں، نیگیٹیو دیکھنے کی عادت ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک دکان ہے، ارے بھائی دکان کیسے؟ ذرا ایک مرتبہ ایک آدھ کو ایک ہفتہ نہیں، صرف ایک دن گھر میں رکھ کر دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کیسے کی جاتی ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے۔ جو سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تب بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے، اے ہندوستان کے مسلمانوں، میں نے اتنا قرآن پڑھ کر تم کو سنایا، اتنا سنایا کہ اگر میں پتھروں کو سناتا تو وہ پانی بن جاتا، اگر میں ہواؤں کو سناتا تو وہ سرسر بن جاتی، مگر پتہ نہیں تمہارے سینے میں کون سا دل ہے، میرے کلام کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے اور ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال میں مختصراً ان پر بولنا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کچھ طویل ان کے سامنے بول دیا۔ بہرحال اللہ رب العزت ان کو پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے ان طلباء کو بھی علم کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ امام بخاری، خود امام بخاری جب پیدا ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد ان کی والدہ نے محسوس کیا کہ بھائی میرے بچے کو تو دکھتا نہیں ہے، کان اعما، امام بخاری کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب ان کی والدہ بے چین ہو گئی، والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ بے چین ہو گئی کہ بھائی یتیم بچہ ہے، میں تو اس کو محدث بنانا چاہتی تھی، بڑا عالم بنانا چاہتی تھی، اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ رو رو کر اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، میں نے نیت کی ہے۔ دیکھو ماں باپ کی نیتیں کیسا اثر دکھاتی ہے، ماں باپ کی دعائیں کیسا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ کے سامنے اتنا روئی بخاری، اتنا روئی، اللہ کو ترس آ گیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ میری بیٹیا مت رو، تمہارے بچے کی آنکھ کی بینائی اللہ نے لوٹا دی ہے۔ اور پھر دیکھا کہ اس طرح سے ان کے ہاتھ پھیر دیا۔ صبح میں جب وہ اٹھے تو ماں اٹھ کر فوراً اپنے بچے کو جا کر اپنے لال کو سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تجھے دکھ رہا ہے؟ تو بخاری کہتے ہیں ہاں مجھے دکھ رہا ہے۔ تو فرت مسرت کے اتنی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ، میں آج سے نیت کرتی ہوں کہ میں اپنے اس بچے کو حدیث کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ پھر اللہ نے کیسی روشنی دی معلوم؟ 8 سال کی عمر میں امام بخاری ایک محدث کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں، اس محدث سے غلطی سے حدیث میں غلطی ہو گئی۔ امام بخاری پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، 8 سال کی عمر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اخطأت یا شیخ، آپ نے غلطی کی یہاں پر، اس لیے کہ یہاں فلاں راوی ہونا چاہیے، آپ نے فلاں راوی۔ تو وہ محدث کہنے لگے یا صغیر چھوٹو بچکوڑے بیٹھ جائے، کیا بولتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں دیکھو آپ لکھا ہوا ہے، تو دیکھا تو کہا کہ ہاں غلطی کر رہے۔ تو وہ محدث کہا کہ بھائی تو ادھر آگے بیٹھ، اس کو پیچھے سے بلا لیا آگے۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری نے حدیث پر پہلی کتاب لکھی، اور اللہ نے کیسی روشنی واپس کی کہ امام بخاری نے اپنی ایک کتاب بغیر کسی دوسری روشنی کے، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی۔ کس کی روشنی میں کتاب لکھی؟ چاند کی روشنی میں کتاب لکھی۔ اللہ نے ایسی، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر، ماں باپ کی ارادوں کا اثر۔ ہم فلمیں دیکھتے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں، اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ایسے بنے، اسی لیے ہمارے بچوں کے اندر میں وہ ذوق اور تقویٰ نہیں آتا،
وہ ہمارے بچوں میں جب تک کہ ماں باپ کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کے طریقے درست نہیں ہوں گے، وہاں تک کہ ہمارے یہاں پر کوئی بخاری پیدا ہو سکتا نہیں ہے۔ بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے انہیں قبول کیا۔ امام بخاری نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے ایک اندازے کے مطابق پیدل 20,000 کلومیٹر کا سفر کیا علم حدیث حاصل کرنے کے۔ کتنے ہزار کلومیٹر کا؟ پورے عالم اسلام کو آپ نے چھانٹ ڈالا۔ بخارا سے نکلے، پشاور گئے، وہاں سے نکل کر آپ گئے کیا کہتے ہیں سمرقند گئے، سمرقند سے نکل کر آپ اسحاق ابن راہوے کے پاس گئے، پھر بصرہ، پھر کوفہ، پھر مکہ مکرمہ، پھر مدینہ منورہ، پھر اس کے بعد یمن، پھر وہاں سے شام، وہاں سے ہوتے ہوئے مصر گئے، اور پوری دنیا جہاں جس محدث کے بارے میں پتا چلا آپ نے جا کر ان سے، اور ایسا حافظہ کہ کوفہ کے محدثین نے کہا کہ بخاری ان کے حافظے کا بڑا چرچا ہے، آج ان کا امتحان لیتے ہیں۔ تو امام بخاری کا امتحان لیا کہ 100 حدیثیں ان کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے، راویوں کو ایک دوسرے سے گڑمٹ کر دیا، اور کہا بخاری ذرا اس کو پڑھو تو۔ امام بخاری پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہاں یہ غلطی، یہاں یہ غلطی، یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں یہ ہونا چاہیے، پوری 100 حدیثوں کی غلطیوں کو درست کر کے بتا دیا انہوں نے۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی تو کیسے لکھی؟ مکہ مکرمہ میں رہ کر لکھی۔ ایک ایک روایت، 10,000 روایتیں اس میں تکرار کے ساتھ، ایک روایت کو لکھتے تھے تو غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اور اس کے بعد روایت لکھتے تھے۔ 20,000 رکعتیں نماز پڑھ کر اس کو لکھا۔ جب جا کر اللہ رب العزت نے 1200 سال کے بعد بھی آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ اسماعیل بن محمد بن اسماعیل البخاری۔ تو ماں باپ خود اپنی جد و جہد، خود اپنے ارادے، اپنی محنتیں، اپنی دعائیں، جب سارے ایفرٹ لگتے ہیں تب جا کر کوئی ایسی نعمت وجود میں آتی ہے جس کو تاریخ ہمیشہ کے لیے کیا کرتی ہے؟ یاد رکھتی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کو شروع کیا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے بخاری پر ایسا مسئلہ حل کر دیا، ایک نرالا انداز۔ چونکہ مجھے ہر قسم کی چیزوں کو پڑھنے کا اللہ کی توفیق سے تو تھوڑا سا ذوق ہے، ٹوٹا پھوٹا پڑھ لیتا ہوں میں، تو فلسفہ اور سائنس بھی میں نے پچھلے چند سالوں میں خوب پڑھا۔ تو سائنس جس کو ہم پڑھتے ہیں، بڑا طبقہ آپ کے یہاں پڑھا لکھا یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایک شاخ ہے سائنس کی جس کو ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایپسٹومولوجی۔ شاید بہت سارے سائنس پڑھنے والوں کو معلوم نہیں ہوگا، اس کو ایپسٹومولوجی کہتے ہیں۔ ایپسٹومولوجی کو اردو کے اندر میں اس کو کہتے ہیں علمیت، نظریہ علمیت، اور اس کو عربی میں کہا جاتا ہے نظریۃ المعرفہ۔ یہ سائنس کی ایک شاخ ہے اور اس کو بنیادی شاخوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں بحث کی جاتی ہے ریسورسز آف نالج، ذرائع علم سے، کہ علم کن کن ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آنکھ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، کان سے، حواس سے خمسہ سے، جس کو 5 سینسز کہا جاتا ہے، اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے، عقل سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے دین کو زندہ رکھنا تھا، جس میں بخاری کا بڑا حصہ اور ان کا بڑا نام، ان کا کردار رکھنا تھا، تو اللہ رب العزت نے کہا امام بخاری سے کہ بھیا امام بخاری ایک کام کرو، آپ باب قائم کرو، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی۔ اب فلسفہ اور سائنس نے ذرائع علم، یہ یا تو حواس سے خمسہ 5 سینسز، یا عقل، اور بہت تو مشاہدہ اور تجربہ جس کو کہتے ہیں۔ مگر اسلام اور مسلمانوں کے یہاں پر ذرائع علم میں سب سے پہلے وحی، اس کے بعد 5 سینسز، اور پھر اس کے بعد انسان کی عقل ہے۔ تو وحی کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ سب سے پختہ علم ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں انسان کے 5 سینسز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے انسان کی عقل کام کرتی ہے، اور جہاں عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے وہاں سے وحی کام کرنا شروع کرتی ہے۔ یعنی جہاں عقل کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہاں پر وحی کام کرنا شروع کرتی ہے۔ ہمارے یہاں پر سب سے بنیادی چیز یہ ہے،
اللہ نے امام بخاری سے کہا کہ 15ویں صدی میں لوگ اس سے بحث کریں گے، چل 3ری صدی میں تو ہی لکھ کے چلا جا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا۔ اچھا، کتاب کو شروع کیا، ہیڈنگ تو عجیب لگایا ہے، اور اس کے بعد امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ لاتے ہیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے وحی کی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر وحی بھیجی۔ کیا کہا؟ آپ پر وحی آئی، آپ سے پہلے انبیاء پر بھی وحی آئی، اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہم نے وحی کو بھیجا۔ اگر وحی نہ ہوتی تو یہ دنیا، انسان کی یہ آبادی یہ ایسی بدترین ہوتی کہ انسان جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزارتا۔ آپ کہیں آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں، آج کی دنیا سائنس ٹیکنالوجی میں اتنی آگے ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ انسان نے بنایا، اور عجیب عجیب چیزیں، مگر جو لوگ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں ان کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، کھانے کا طریقہ بہت دور کی بات، دھونے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ایک ترقی یافتہ ملک میں گیا تو ہمارے دوست نے کہا کہ یہاں پر جنگل بہت بڑا ہے، تو وہاں پر لائن شیر وغیرہ ہوتے ہیں، بالکل نظروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بھی، میں گاڑی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، کھلی گاڑی تھی، اور مجھ سے شاید 1 فٹ سے بھی کم مقدار میں وہاں سے شیر کا پورا ٹولہ گزرا وہاں سے۔ اب وہاں پر ہم گئے تو کہا کہ بھئی جس کو فارغ ہونا فارغ ہو جائے، واش روم سے۔ واش روم میں گئے تو دیکھا میں نے نہ بدنا، نہ نل، نہ کچھ نہیں۔ میں نے ٹٹولا اور پھر میں باہر آ گئی، اور وہ ہمارے دوست میزبان تھے، ان سے میں نے کہا کیا یہاں دھونے کا رواج نہیں ہے؟ تو ہنسنے لگے، کہا کیا ہو مولانا؟ تو بولے یہاں پر ٹیشو پر اکتفا کیا جاتا ہے، بولے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا جو کرتا ہو کرے، ہم سے اکتفا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کو تو اسلام نے کہا ہے کہ بھئی نہیں، پانی استعمال کرو، پانی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 9 اسٹار ہوٹل تھی، 5 نہیں 7 نہیں، کتنی 9، اور تہذیب کا معیار یہ کہ نہیں دھونا یعنی بہت بھاری تہذیب۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کو اگر یہ وحی نہ ہوتی تو یہ کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اگر یہ انبیاء نہ آتے تو کیسے زندگی گزارتے؟ انبیاء آنے کے بعد بھی یہ حال ہے۔ گزشتہ کل کی میں نیوز آپ کو سناتا ہوں۔ سوئٹزر لینڈ کی ایک نیوز آئی کہ کمپٹیشن، کس چیز کا کمپٹیشن معلوم؟ لوگوں کے سامنے سیکس کا کمپٹیشن رکھا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے ایسا دن دیکھو گے تم لوگ کہ لوگ نظروں کے سامنے گندگیاں کر رہے ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوگا کہاں؟ کل جب نیوز پڑھی مجھے فوراً وہ حدیث کلک کی، میں نے کہا دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وحی کی برکت سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ تو یہ وحی ہے۔ بہرحال اس پر مزید تفصیل بھی یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ہمیں حمیدی نے بیان کیا۔ یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے یہاں پر علم حدیث۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو محفوظ رکھا۔ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آپ سر کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ مولانا بیٹھ گئے ہیں، اب پتہ نہیں چھوڑتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن دیکھو یہ حدیث ایسی چیز ہے کہ اب میں خود پڑھاتا ہوں اس کتاب کو، تو ظاہر سی بات ہے میرا اپنا مطالعہ بھی ہے، اور ابھی میں کچھ زیادہ دیکھ کر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا 15-20 منٹ میں اپنا دیں گے اور پھر اس کے بعد سر بولیں گے، لیکن بولنے کی بیماری ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی تو حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو بیان کرنے سے پہلے امام بخاری نے اس کو کس سے سنا؟
جس سے امام بخاری نے سنا انہوں نے کس سے سنا، اور جنہوں نے ان کے استاد نے جس سے سنا ان سے کس نے سنا، ایسا پورا سلسلہ ہوتا ہے جس کو سند کہا جاتا ہے. یہ کیوں؟ لولا الاسناد لما شاء من شاء ما قال. اگر یہ اسانید نہ ہوتی تو جس کی مرضی میں جو آتا حدیث بنا دیتا ہے. ہمارے محدثین نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نہیں، اذا وقعت الفتنہ، جب صحابہ میں آزمائش یعنی صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا تو اب کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے حق میں حدیث بیان بنانے لگے، کچھ لوگ حضرت علی کے حق میں. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آ کر کہتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کس سے سنا رہے بھیا؟ تو وہ بولتا ہے کہ فلاں سے سنا. تو پھر ہم اس آدمی کے جا کر اس کے بارے میں چھان بین کرتے کہ آدمی کون ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، جس سے یہ بیان کر رہا ہے واقعتاً اس سے سنا ہوگا یا نہیں. یہ پوری چھان بین. ایک مستشرق کہتا ہے یہ صرف امت مسلمہ اور یہ مسلمان امت ہے جس نے فن اسناد کو ایجاد کیا، اور جہاں پر 7 لاکھ انسانوں کی بایو ڈیٹا کو جمع کیا گیا. کتنے؟ 7 لاکھ انسان، کہ وہ اس کا نام کیا، وہ کہاں پیدا ہوئے، اس کے والد کون، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ کس سے پڑھے، یہ سارا بایو ڈیٹا اس کا جمع کیا گیا. کیا دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا؟ اب فرماتے ہیں کہ اس سند کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایسے محفوظ ہوئے کہ قیامت تک کوئی بھی آدمی اپنی من مانی کسی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب نہیں کر سکتا ہے. محفوظ ہو گیا، سیف، بالکل ایسا سیو کر دیا گیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بات حضور نے نہ کہی ہو اور اس کو حضور کا فرمان کہہ دیا گیا ہو. یہ سند کی برکت ہے. تو سب سے پہلے حدثنا الحمیدی، حمیدی یہ امام بخاری کے استاد ہے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، قریش سے ان کا تعلق تھا، اور چونکہ وحی سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے آپ نے سب سے پہلے ایسے راوی کا انتخاب کیا جن کا تعلق کہاں سے تھا؟ مکہ مکرمہ سے تھا. تو اس طرح سے اپنی پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. حمیدی نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں حدثنا سفیان، ہمیں بیان کیا سفیان نے. سفیان سے مراد یہاں پر سفیان ابن عیینہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے. یہ بھی قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحیی بن سعید الانصاری نے. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد ابن ابراہیم التیمی نے انہ سمع علقمہ ابن وقاص، انہوں نے علقمہ ابن وقاص سے اللیثی سے سنا رسول اللہ یقول، وہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب، میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی جیسی نیت کرتا ہے اللہ رب العزت ویسا ہی اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں. فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کیا ہوگا اسے دنیا ہی ملے گی، یا کسی عورت سے نکاح کے ارادے سے نیت ہجرت کی ہوگی تو وہ اسی کے لیے ہوگی. اس حدیث کے سلسلے میں کہ امام بخاری نے باب تبدل وحی قائم کیا اور حدیث لے کر آئے نیت کی، تو اس لیے نیت کی حدیث لائے کہ نیت جب تک کہ درست نہیں وہاں تک کہ انسان کا کوئی عمل کسی کام کا نہیں. امام شعرانی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت یا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اپنی نیت کی وجہ سے. کہا کیسے؟ کہا انسان نے ایمان لایا، عمل کیا، جنت میں گئے. اب جنت میں گیا، جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، مگر جنت میں انسان جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ کیوں؟ اگر انسان 100 سال زندہ رہا 10 گنا ثواب تو 1000 سال رہنا چاہیے. 70 گنا ثواب ہے تو 70,000 سال 60,000 سال رہنا چاہیے، اور اس سے زیادہ ہے اس کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے. کہا نہیں،
اللہ رب العزت انسان کو جنت میں ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جنت میں کیوں رکھے گا؟ کہا اس لیے کہ اس کی نیت یہ کہ اگر میں ہمیشہ کے لیے بھی زندہ رہوں گا تو ایمان اور عمل کے ساتھ رہوں گا تو اس کو ہمیشہ کے لیے جنت مل گئی۔ کہا جہنم کا بھی یہی حال ہونا تو یہ چاہیے کہ جس آدمی نے کفر کیا، شرک کیا، اس کو جہنم میں گیا تو جہنم میں 100 سال، اللہ کہتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا انجام برائی کے برابر ہے، تو 100 سال ہوا، ثواب اس کے سزا ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ ہمیشہ بھی رہے گا تو کفر اور شرک میں مبتلا رہے گا تو اپنی نیت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑتا رہے گا۔ تو نیت اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے امام بخاری نے کہا کہ بھیا نیت کا استحضار کر لے، اپنی نیت کو درست کر لے۔ تو کہا نیت درست تو سب کام درست، دنیا اور آخرت کے کام بن جاتے ہیں۔ اور نیت پر اگر انسان کی درست نہیں ہے تو اب آپ نماز کے لیے آئے، آپ نے نیت کیا کی کہ یار جماعت میں جا کر آیا ہوں، ایک چلا نماز پڑھنے نہیں گیا تو گھر والے اور پبلک کیا بولے گی، یہ کیا جماعت میں گیا۔ اب آپ نے نماز پڑھی مگر آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں، بلکہ اللہ لوگوں کے بات سے بچنا تھا، آپ کی نماز کا کوئی ثواب نہیں۔ بہرحال تو اس میں امام بخاری نے اسی اہمیت کو بیان کیا۔ صرف ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں کہ اس میں ایک قصے کی طرف رہنمائی کی گئی کہ ایک صحابیہ تھی، حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک صحابی نے ان کو پرپوز کیا نکاح کے لیے مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اس لیے کہ ہجرت کا حکم نازل ہو گیا تھا اور وہ صحابیہ ہجرت کے لیے تیاری کر رہی تھی، اور ان کے بارے میں ایسا تھا کہ بھئی یہ آدمی مجھے پکا مسلمان لگتا نہیں۔ انہوں نے ان کو کیا کہہ دیا کہ بھئی اگر مجھ سے نکاح کرنا آپ چاہتے ہو تو میں ہجرت کر مکہ جاؤں، اگر آپ ہجرت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کروں گی، ورنہ میں آپ سے نکاح کروں گی۔ اب حضرت ام قیس چلی گئی اور ام قیس کے بعد انہوں نے بھی ہجرت کی، مگر انہوں نے ہجرت کی کیوں کی؟ ان سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو حضور نے کہا فمن كانت هجرته الى الدنيا او الى امرأة، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی ہوگی فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کو ہجرت جیسی انتہائی عظیم نعمت کا عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ان کا وہ ثواب کیا ہوتا رہا؟ جاتا رہا۔ مگر قربان جائیے میرے اور ہمارے پیارے صحابہ پر کہ اس صحابی کا نام نہیں بنتا ہے، صحابی کا نام کہیں پر نہیں ملتا ہے۔ صرف کیا آتا ہے وہاں پر روایتوں کے اندر میں کہ ام قیس سے نکاح کرنے کے ارادے سے ہجرت کرنے والے۔ یہ صحابی کا ایک بہت اچھا کانسیپٹ تھا ہمارے صحابہ کا، حضور نے ان کو سکھایا کہ اپنے بھائی کی عیب کو چھپانا۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ کسی بھی صحابی سے اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو صحابہ کبھی ان کا نام نہیں بیان کرتے تھے، رجل کہہ کر، امرأۃ کہہ کر، غامدیۃ کہہ کر ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ بہت مشکل سے کبھی نام مل گیا تو مل گیا، ورنہ نام نہیں ملتا۔ اور آج ہمارے یہاں پر کیا، ذرا کسی غلطی اپنے کو پتہ چلنی چاہے واٹس ایپ پر چالو، نہیں بھی کی ہو سنی سنائی بھی کیا ہو جاتے ہم چالو پڑے۔ فوٹو شاپ کے اندر میں کچھ بھی بنا کر کسی کی بدنامی کرنا کیا کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے۔ وہاں غلطی بھی ہوتی تھی تو چھپاتے تھے۔ کیوں؟ حضور نے ان کو سکھایا تھا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ لہذا ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میری بات لمبی ہو گئی، اس پر میں بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مقدر میں جو لکھا تھا، جو بولوانا تھا وہ بولا، میں نے پھر بھی بریک مار دیا الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے بریک لگوائی کہ بھیا بس کر، کیا دوسرا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے تمام کے تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنے بہترین انتظام کیا اور آپ حضرات ذوق در ذوق یہاں پر آئے۔ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ